ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تعلیمی سرگرمیوں کو کیسے دوبارہ بحال کیا جائے؟ دا بگیسٹ کوشچن ان فرنٹ آف دا گورنمنٹس آل اراؤنڈ دا ورلڈ. یعنی یہ صرف پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ سندھ نے غیر معینہ مدت تک سکولز کو بند کرنے کا جب اعلان کیا تو ٹیچرز، سکولز اور یہاں تک کہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس بھی سراپا احتجاج رہے. سب چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح سکولز کو دوبارہ کھولا جائے. ہائبرڈ ماڈل کی اپنی ریزرویشنز ہیں. آن لائن لرننگ اس طرح لرننگ آبجیکٹیوز کو نہیں میٹ کر پا رہی جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں. آف کورس لوگوں کے پاس جو سہولیات ہیں اس میں بھی ایک جیسی سہولیات سب کے پاس نہیں ہیں. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی میں بات کو اس طرح آگے بڑھانا چاہوں گی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ واٹ دی ادر کنٹریز آر ڈوئنگ. سب سے پہلے جی امریکہ کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ 15 سال تک کی عمر کا بچہ بھی اگر ہو، یعنی the lowest limit has been set at 15، جس کو اب ویکسینیٹ کرانا ضروری ہو گیا پیرنٹس کے لیے. یعنی اگر اسٹوڈنٹس ویکسینیٹڈ ہیں تو وہ اپنی سرگرمیاں اسی طرح بحال کر سکتے ہیں. کل سے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بوسٹر شاٹس کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہر 6 یا 8 ماہ کے بعد بوسٹر شاٹس لگانے پڑیں گے. ایک اور مثال یہاں پہ لے لیتے ہیں متحدہ عرب امارات کی. وہاں پہ کل جو نئی اطلاعات آئی ہیں انہوں نے جو لوئسٹ لمٹ رکھی ہے وہ 12 سال کی عمر رکھی ہے. اگر آپ کا بچہ 12 سال کی عمر کا ہے اور آپ نے اس کو ویکسینیٹ آلریڈی کروا دیا ہے تو اس کو مہینے میں ایک دفعہ PCR ٹیسٹ دینا پڑے گا. یعنی اس کا کووڈ ٹیسٹ پیرنٹس نے کروانا مہینے میں ایک دفعہ ضروری ہے. اچھا یاد رہیے اس کا پس منظر یہ ہے کہ UAE میں جو PCR ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں اور پیرنٹس اس کو اویل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یقیناً 7 سے 8 ہزار روپے کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہر مہینے کروانا مشکل ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کا بچہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو متحدہ عرب امارات کے مطابق 12 سال سے کم عمر بچوں کو ہر ہفتے PCR ٹیسٹ کرانا پڑے گا پیرنٹس کو. تو یہ وہ SOPs ہیں جو وہ اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں اس صورتحال کو انڈر کنٹرول لانے کے لیے. اب ذرا ایک طرف چلتے ہیں، اس میں ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں یہ اسکولز بند کرنے کے جو خدشات ہیں اس میں سوالات کیے گئے. CM سندھ سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے جس کے تحت آپ اسکولز کو بند کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ یہاں پہ جس نظریے سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں، شاپنگز ہو رہی ہیں، میچز ہو رہے ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں، کیا صرف اور صرف کرونا سکولز اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے ہی ہے؟ آئیے سب سے پہلے مختلف سٹیک ہولڈرز کا اس پہ ورژن دیکھتے ہیں، ان کا پرسپیکٹو جانتے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کریں گے. لیٹس ٹیک اے لک. ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، مالز، اور صرف ہمارے اسکولز ہی نہیں کھلنے. CM انکل ہم چاہتے ہیں کہ اسکولز کھل جائیں. جو اسکولز ہیں وہ کھل جائیں گے 30 تاریخ منڈے سے. 50% کی حاضری کے ساتھ اسکول کھلیں گے. جتنا مرضی کر لو احتجاج، اسکول تو ہوں گے 30 اگست سے ہی اسٹارٹ. سندھ حکومت نے واضح کر دیا اعلان، 100% ویکسینیشن والے اسکولز ہی کھل سکیں گے. نجی اسکولز ایسوسیشنز کے وفد سے ملاقات کے بعد وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ نے کہا کہ 100% ویکسینیشن والے اسکولز میں بھی حاضری صرف 50% ہوگی. جن طلباء کے والدین نے ویکسین لگوائی ہوگی صرف ان کے بچے ہی اسکول جا سکیں گے. تمام اسکولوں کے اساتذہ اور عملے کی ویکسینیشن بھی لازمی قرار. والدین کو بھی اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی اسکول میں جمع کروانا ہوگا. وزیر تعلیم سندھ کا کہنا تھا کہ بچے وائرس کا کیریئر ہو سکتے ہیں، ان کی صحت اور فلاح ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے. سوال یہ ہے جی کہ دونوں چیزوں کو اگر ساتھ لے کے چلا جائے، حکومت کا ہدف یہ ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہوں، حکومت کا ہدف یہ ہے کہ بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ سے آگے بڑھ سکے، تو کیوں نہیں اس کو ملا دیتے؟ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کا عملہ اور ٹیچرز کے لیے ویکسینیٹ ہونا ضروری ہے، تمام وہ لوگ جو تعلیمی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ وین ڈرائیورز ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، اسٹوڈنٹس کے گھر والے ہوں، آپ سب کے لیے یہ کنڈیشن لگا دیں، یہ شرط لگا دیں کہ وہ ویکسینیٹڈ ہوں تو شاید اس عمل کو آسان بنایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اور کیا متحرکات ہیں، آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دا چیئرمین آف آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ جناب سید طارق شاہ صاحب. السلام علیکم طارق صاحب. طارق صاحب کیا سمجھتے ہیں، میڈیا بھی سوال کر رہا ہے سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، CM صاحب سے بھی سوال ہوئے، کیا ڈیٹا ہے ان کے پاس جس کے تحت ایک جنبش قلم سے جیسے کہا جاتا ہے تمام اسکولز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا بھی کنسرن یہ تھا کہ پہلے تو پاس کے اندر ڈیٹس دی جاتی تھی کہ اس فلانا ڈیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ری اوپن ہو جائیں گے، لیکن آل آف اے سڈن جو نوٹیفیکیشن آیا ایک انڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے تو اس میں ایمبیگوٹی بڑھ گئی کہ اب کیا تعلیمی ادارے کھلیں گے ہی نہیں، کب کھولیں گے؟ کیونکہ کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو اور پروونسز کے اندر بھی کیسز آ رہے ہیں، کیسز ہائی ہیں، لیکن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھلے ہوئے ہیں ود آل دی SOPs. تو یہاں پر ہمارا بھی یہی ایک سوال تھا کہ یہ کیوں کیا گیا، جبکہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ
ہوتی ہے سارے ڈیسیجن سے پہلے, اور اس کے اندر سردار علی شاہ ایجوکیشن منسٹر, ایون دس ٹائم عزرا پیچو واز آلسو دیئر جو ہیلتھ منسٹر ہیں, اور دونوں کا ایک یونیفائڈ ڈیسیجن تھا کہ 23 اگست سے اب فائنلی ہم اسکولس کھول دیں گے اور ایس او پیز کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوگی اور سب چیزیں ہوں گی. پھر سی ایم صاحب نے اس کو چینج کر دیا ان پروڈکشن کے آگے جا کے کیسز بڑھ سکتے ہیں. تو اگر کیسز بڑھ سکتے تھے اس وقت دیکھا جاتا, لیکن آل آف اے سڈن اگر آپ دوبارہ سے بند کر دیتے ہیں, ویسے ہی ابھی 1-1.5 مہینہ ہو چکا ہے کلوز ڈاؤن ہوئے, تو اس میں بہت سارا ایک گیپ بن جاتا ہے بچوں کا. لیکن طارق صاحب ایک پیٹرن تو نظر آ رہا ہے نا, ہم نے دیکھا کہ 10 روز جو محرم الحرام کے تھے اس میں مذہبی اجتماعات بھی ہوئے, جنرلی بھی ہماری جو سرگرمیاں ہوتی ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ بڑھ جاتی ہیں. تو ایک ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ یوزلی جاتا ہے اور اس کے لیے ایک فل سٹاپ یا ایک چھوٹا سا بریک لینا وہ صحیح تھا. لیکن بات یہاں پہ یہ بھی واضح رہے کہ صرف تعلیمی ادارے ہی کیوں, پھر آپ مالز پہ بھی باقی چیزوں پہ بھی پابندی لگائیں. اچھا, اس وقت جو سچویشن ہے, اب کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے زور کی وجہ سے اور اسٹیک ہولڈرز کو ایک طرح سے ان کی بات سنتے ہوئے 30 اگست سے دوبارہ اسکول کھلا کیا ہے. اس وقت جو بے یقینی ہے کہ کب دوبارہ بند ہو جائیں, آپ لوگوں کو ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز آپ لوگ کیسے پلان کر رہے ہیں بچوں کے لیے؟ دیکھیے, ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز تو ہم پلان صحیح طرح کر ہی نہیں پا رہے, کیونکہ وہی صحیح بات ہے کہ اسٹینڈرڈ لرننگ آؤٹ کمز SLOs ہیں وہ ہمارے, ہم کچھ بھی پلان کر لیں اچیو ہی نہیں ہوتے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز جب چل رہے ہیں تو ایک کمپلیٹ ایکیڈیمک سائیکل کو 180 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں, ہم وہ ہاف بھی اچیو نہیں کر پا رہے اس پینڈیمک کے اندر. تو آن لائن لرننگ نو ڈاؤٹ اٹ واز اے سبسٹیٹیوٹ, لیکن یہ ایک بالکل ہی ایک پرماننٹ آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو طارق صاحب, اگر جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزام سے پہلے دوبارہ ایک زبردستی آ جاتی ہے کہ یا تو بچوں کو گریس مارکس دے کر یا کمپلیمنٹری آپ ان کو پروموٹ کر دیجئے, یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یا بچے ایک دم سے میرے خیال میں ایک ہیش ٹیگز ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ جی ایگزامز نہیں دیں گے, ہمیں کوئی NCOC آ کے بچا لو, ہمیں ظلم سے بچا لو. کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ ہم نے ایک جو فرسٹ ایئر جو پینڈیمک آیا تھا اس وقت یہ کر دیا گیا تھا, اس کے بعد ہم نے اسٹرانگلی جو ہے نا اس کو کنڈیم کیا کہ یہ پریکٹس ہونی ہی نہیں چاہیے, یہ وے آؤٹ بچوں کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں ایگزامینیشن آپ 1 مہینے بعد کر لیں اگر پینڈیمک بہت زیادہ ہے, لیکن کریں ضرور, کیونکہ جب تک آپ بچوں کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کو آپ آگے نہیں بھیج سکتے. اور وہ ایک ٹیسٹنگ فیز کے اندر ہی بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے, پورے سال جو اس نے پڑھا ہوتا ہے اس کو ریوائز کر رہا ہوتا ہے. آپ جب اس فیز سے ہی نہیں گزاریں گے ان کو تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور نیکسٹ جو اسٹیج میں جب جائیں گے, چاہے کالج ہو چاہے نیکسٹ کلاس میں ہو اسکول کے, تو وہ بچہ پھر وہ پرانا بھول چکا ہوتا ہے اور نیا پڑھانے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, جیسے ابھی آپ نے SLOs کا یہاں پہ ذکر کیا, ویسے تو تمام ہی اسٹوڈنٹس, اساتذہ, پیرنٹس اس وقت بہت تشویش کا شکار ہیں, لیکن آپ کے خیال میں کون سی عمر کے بچے, کون سے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں, جو پرائمری لیول پہ ہیں, سیکنڈری لیول پہ ہیں, یا وہ جنہوں نے اب یونیورسٹی یا کالج میں قدم رکھنا تھا؟ سب سے زیادہ افیکٹ کون سا بچہ ہوا ہے؟ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا ہے وہ پری پرائمری کے بچے ہوئے ہیں, کیونکہ اوبویسلی ان کے پیرنٹس گھر میں نہیں پڑھا سکتے اور وہ اوور ایج ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ پیرنٹس نے اب ایڈمیشن کرانا بند کر دیا ان کا, کہ ہم اب جب پینڈیمک اوور ہوگا, جب ہم اسکول بھیجیں گے, آن لائن ایجوکیشن میں ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. تو اب جو ہمارے پاس ایڈمیشنز آ رہے ہیں اسکولس کے اندر وہ اوور ایج اسٹوڈنٹس ہیں. اوبویسلی وی ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی کہ ان کو ایک فاسٹ ٹریک میں لے کے جائیں, ان کو زیادہ ٹائم دیں, کچھ ہمیں پلان کرنا پڑے گا اب آگے جا کے. بڑی تکلیف دہ بات ہے پاکستان میں پرائیویٹ اسکولس میں, ایٹ لیسٹ ہم یہ ٹرینڈ پہلے دیکھ رہے تھے کہ کنڈر گارڈن سے بھی پہلے بچے کو پری اسکول جا کے اس کو ایک ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ گھر سے دور ہے, سیکھے گا کیسے, انٹرپرسنل سکلز اس کے کیسے ہوتے تھے, وہ سارا کا سارا پروسیس اسکپ ہو گیا. پیرنٹس نے بھی دیکھا کہ اگر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, بچہ اسکول نہیں جا پا رہا, تو اتنی چھوٹی عمر کے بچے کے ایڈمیشن فی دینا, فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی تھے لوگوں کے. سو دیٹ از دا فاؤنڈیشن, اور یہ بچے کے بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ فاؤنڈیشنل ایئرز ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پڑتی ہے اور وہ افیکٹ ہو رہی ہے. اچھا طارق صاحب, ایک اور چیز ہم وفاقی اور صوبائی لیول پہ دیکھ رہے ہیں, ایک چپکلش ہے سنگل نیشنل کریکولم کو لے کے, اور کل مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی حوالہ دے کر صوبائی حکومت سندھ نے اس پہ ایک ریزسٹنس کا, اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. شفقت محمود صاحب نے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ شاید سندھ حکومت پہ پرائیویٹ اسکولز کا دباؤ ہے اور وہ سنگل نیشنل نہیں چاہتے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پہ پرائیویٹ اسکولز کا دباؤ تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے, پنجاب گورنمنٹ پہ بھی ہے,
تو سندھ گورنمنٹ بھی obviously اس طرح پریشرائز نہیں ہوتی, لیکن ہمارے کنسرن ضرور ہیں. اس کی تھیم اچھی ہے, اس کا ایک آئیڈیا اچھا ہے کہ ایک سنگل نیشنل کریکولم پورے پاکستان میں ایک جیسا ہو, لیکن اس کے اندر کانٹینٹ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ضرور اس کو اپوز کیا ہے, لیکن وہ اس لیے کیا کہ ایگزسٹنگلی جو پرائیویٹ سکولز پڑھا رہے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھا سلیبس ہے, اور اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اب سنگل نیشنل کریکولم کو, تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو پیچھے لے جائیں گے. جی, یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمارے یہاں اکثر اگنور کیا جاتا ہے. دیکھیں, اگر ہم اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ حکومتی اور مختلف جو دھارے ایجوکیشن کے ہیں ان کا لیول ایک جیسا نہیں ہے. ہمیں آئیڈیل بات لگتی ہے کہ سب کو ایک لیول پہ لے آئیں, لیکن کیا جس کا تعلیمی معیار کم ہے آپ اس کو ریز کر رہے ہیں, یا پھر جو آلریڈی بہتر ہے اس کو آپ ڈاؤن پلے کر رہے ہیں, اس کو آپ ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں تاکہ سب ایک نظام پر آ جائیں. ایک انفارچونیٹ ڈسکورس ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں طارق صاحب کہ ایک انگریزی میڈیم کے خلاف ایک لگ رہا ہے محاذرائی ہو رہی ہے, اس کو کہا جا رہا ہے یہ برا ہے اور اس سے کلاسزم یا ایلیٹزم آتا ہے. تو آپ اس ساری گفتگو کو, اس سارے ڈسکورس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا تو کنسرن یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہر لینگویج میں کھول دیں, کیونکہ ورائٹی آف لینگویجز ہمارے ملک کے اندر ہیں. آپ کو ہر لینگویج میں بک بنانی ہے, بچہ جس لینگویج میں پڑھنا چاہے اس کو پڑھنے دیا جائے. اگر آپ انفورس کریں گے کوئی بھی چیز تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے ہمارے ملک میں. ایون اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام نصاب جو ہے وہ اردو میں ہو جائے, تو پھر آپ کو اپنے گورنمنٹ لیول پر بھی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اردو میں کنورٹ کرنا چاہیے. آپ ایک کمال کی بات یہ دیکھیں کہ یہی آ رہا ہے کہ سارا اردو میں پڑھایا جائے گا اور وہ سرکولر خود انگلش میں ہے. تو آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ تو اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, لیکن انگریزی ہماری آفیشل زبان ہے. یعنی آپ کسی بھی آفیشل دستاویز کو دیکھیں اس میں انگریزی کے دستاویزات کو بھی اتنی ایکسیپٹنس حاصل ہے. انفیکٹ پاکستان کے کئی دستاویزات اگر آپ فورن کنٹریز میں لے کے جائیں گے, اگر وہ انگریزی میں نہ ہو, مثال کے طور پہ آپ کا شناختی کارڈ CNIC پہ اب آپ کا نام انگریزی میں درج ہوتا ہے, آپ کا پاسپورٹ, تو پھر اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. انفیکٹ جو لوگ امیگریٹ کر رہے ہیں ان کا میرج سرٹیفکیٹ بھی اب تو انگریزی میں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس کو انگریزی اردو کی ڈبیٹ نہ بنائے. زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا سسٹم لاگو کیسے کیا جائے گا, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اس وقت جب بچوں کی اسکول کی جو ایک ربط ہے, ایک ڈسپلن ہے, وہ افیکٹ ہوا ہے, بچے اسکول نہیں جا پا رہے, اسکول جو ہیں وہ اپنے اسٹینڈرڈ لرننگ آبجیکٹیوز SLOs کو میٹ نہیں کر پا رہے, تو ایک نئے نصاب کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنے آپ میں جو ایگزیکیوشن پرابلمس ہوں گی وہ بہت ریئل ہیں. بہت بہت شکریہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.